روزہ فرض جو ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جیسا کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا اور جس کسی کے رمضان المبارک کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو ان دونوں صورتوں میں یہ روزہ رکھنا ہر اس بالغ شخص پر فرض ہے۔ بالغ شخص پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور آج کل تو کئی دفعہ پہلے بھی بارہا اس کا ذکر کیا جا چکا کہ ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے۔ کیا ہے جی، بچے نے اسکول جانا ہے، بچے نے کام کاج کے لیے باہر جانا ہے، گرمی زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہو جائے گا تو روزہ چھڑوا دیتے ہیں۔ اس کا وبال ماں باپ پر ہے اور اس کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ بنیادی ارکان جو ہمارے 5 ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ بنیادی جو 5 ارکان ہیں، یہ انہی 5 ارکان میں سے ایک رکن، یہ اولین ترجیح میں یہ پہلا رکن جو ہے یہ روزہ بھی شامل ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اب جیسا کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں ہمارا معاشرہ جو ہے بہت پیچھے جا چکا ہے، اور پھر زکوٰۃ بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، بس اسی کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر عشر کو دیکھا جائے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عشر صرف گندم میں ہی ہوتا ہے۔ ہر پیداوار جو زمین سے ہم کاشت کر رہے ہیں، چاہے وہ 2 مہینے کے بعد نکال رہے ہوں زمین سے، سال کے بعد اٹھا رہے ہوں، 6 مہینے کے بعد کاشت کر رہے ہوں، ہر دفعہ زمین سے وہ زمینی عشر جو ہے، اسی لیے یہ زکوٰۃ، زمینی زکوٰۃ، ہر دفعہ جب بھی زمین سے ہم کچھ اٹھائیں گے تو وہ زمینی زکوٰۃ ہم کو دینا ہی دینا ہے، وہ بھی فرض ہے اور ہم کو اس میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے بچوں پر فرض ہوتے ہیں۔ ہم جناب چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بہانے بنا کر ہم بچوں کو روزے نہیں رکھوا پاتے، اسی لیے ایسا نہ کیا کریں۔ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہر گھر میں ایک حکمران ہے اور اس حکمران سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بیوی کو، گھر والوں کو نماز کا حکم کیوں نہیں دیا، روزہ رکھنے کا حکم کیوں نہیں دیا، زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ کیوں نہیں کی، سارے معاملات کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ بل روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ 12 سال کے بچے کو ضروری ہے کہ اس کو روزہ رکھوایا جائے، بچی ہے یا وہ بچہ ہے۔ فرض روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں روزہ فرض ہوتا ہے۔ واجب، جیسے کسی نے کوئی منت مان لی، نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گی، 1 یا 2، 5 جتنے بھی، تو ان صورتوں میں روزہ رکھنا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے منت مان لی کہ میں مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ ہے، میں اگر اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں انشاءاللہ 2 روزے رکھوں گا، تو اب وہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ روزے 2 رکھے، نہیں تو اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ گھر کے معاملات میں کوئی بھی ایسا جائز کام جس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو پھر وہ اگر کام ہو جاتا ہے تو انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ روزے رکھے۔ سنت روزہ کب ہے؟ 9ویں اور 10ویں محرم 2 دنوں میں روزہ رکھنا محبوب علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام میں روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ نفل روزہ، جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا وہ نفل ہے۔ مکروہ کیا ہے وہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ نفلی روزہ اب جب چاہیں، جیسا کہ ہم شب معراج کے اگلے دن روزہ رکھ لیا، شب قدر کے اگلے دن رکھ لیا، شب قدر سے پہلے رکھ لیا، تو چلو نامہ اعمال کا ایک دن ہونے کا، بند ہونے کا آخری دن ہے تو ہمارے نامہ اعمال میں روزہ لکھا جائے۔
اگلا دن شروع ہونے والا ہے تو ہمارے نامہ اعمال میں روزہ لکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ محبوب علیہ السلام ہر پیر شریف کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے یہ بھی لوگوں کو دعوت دی کہ رجب المرجب شریف میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ ایک مہینے کے بھر کے روزہ رکھنے کے برابر ضرور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جس نے 7 روزے رکھے گویا کہ اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر لیا۔ جس نے 8 روزے رکھے گویا کہ اس نے جنت کے 8 دروازوں کو اپنے اوپر کھول لیا۔ تو یہ نوافلی روزے، نفلی روزہ جب چاہے رکھ لے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے نوجوانوں کو خصوصاً حکم دیا کہ اگر تم میں نکاح کرنے کی طاقت ہے تو نکاح کرو، اگر نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے معاملات میں تو پھر روزے رکھو، کیونکہ روزہ رکھنا انسان کو وہ یوں کہہ لیں کہ نفس کو جیسے کہ وہ مارتا ہے اور بندہ بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ نوجوانوں کو خصوصاً حکم دیا کہ اپنے ان دنوں میں اگر نوجوان ہیں، شادی ضروری عمل ہے، اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا، لیٹ ہو رہا ہے تو آپ روزے رکھو، تاکہ روزے رکھنے کی وجہ سے نفس کی شہوت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ نوافلی روزے ہیں، یہ صورت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ نفلی روزہ کن صورتوں میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ روزہ رکھا کریں، یہ نوافل ہے۔ کن دنوں کے علاوہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اسے مکروہ کہا گیا ہے۔ مکروہ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی کہ دونوں عید والے دن یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور ایام تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اب عید والے دن لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج عید کا دن ہے، آج بھی ہمارا روزہ ہے، اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں۔ وہ ایک محبوب علیہ السلام کی پیاری میری سنت ہے کہ چلو گھر سے چھوٹی عید ہے، گھر سے نکلے تو کچھ میٹھی چیز کھا کر جانا چاہیے۔ اور لوگوں میں عرف عام میں یہ مشہور ہے کہ نہیں، جب تک عید نہ پڑھی جائے عید پڑھ کے واپس آ کے اپنے گھر میں کچھ کھانا چاہیے۔ نہیں، جب چھوٹی عید ہے، عید الفطر ہے، اپنے گھر سے نکلے تو کچھ کھا کر جائے، میٹھا کچھ کھا کر جائے۔ اور بڑی عید جو ہے عید الاضحیٰ قربانی کے دنوں میں، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بندہ بہتر ہے کہ مستحب عمل ہے کہ بندہ اپنی قربانی کا گوشت جو ہے وہ اس دن سب سے پہلے کھائے۔ اس کی وجہ بھی قرار دی گئی، کیا وجہ ہے کہ یہ قربانی کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے دعوت ہوتی ہے۔ تو مکروہ روزہ ایام تشریق اور عید دونوں عید والے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ان کے علاوہ آپ جب چاہے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور سنت روزہ جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور واجب روزہ کسی نے نظر مان لی، منت مان لی، میرا فلاں کام ہو گیا، ہر جائز منت کہ اس کے بدلے میں اتنے روزے رکھوں گا، تو پھر اس پر اتنے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ فرض روزہ، فرض یہ ہے رمضان المبارک میں ہر اس بچہ ہے، بچی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا، کوئی بھی ہے بالغ ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ پھر اگر سفر کی حالت میں کوئی ایسا سفر ہے یا بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پایا، بیماری کی بھی ایک حد قرار دی گئی ہے تو روزہ قضا ہو گیا، پھر بھی اس رمضان المبارک کے قضا ہوئے روزوں کو رکھنا یہ بھی فرض قرار دیا گیا۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ روزہ کب صورت میں، کس صورت میں فرض ہوتا ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ آج جو پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی، آپ کو ہماری اس چینل کی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور رمضان المبارک کے متعلق ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر دیں۔ فائدہ یہ ہوگا تاکہ فری میں ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے گا، جس سے آپ اپنے شرعی مسائل اور ویڈیوز، اسلامک بیانات وہ آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔